السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ پاک نے زمین آسمان میں جنات و انسان اور جو بھی پیدا کیا ہر چیز کو سننے اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی زبان میں اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ پاک نے پیدا کی ہے، جب ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ایسی آوازوں کو جنوں انسان سے پوشیدہ رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، خوشی غم کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایسے موقع ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے جب ناحق کسی مظلوم کا خون بہایا جاتا ہے، یعنی جس کو قتل کیا گیا اس کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، اے الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو بھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر جلد ہی آئے گا۔ اور دوسرا موقع یہ ہے جب جانی زنا کا انتخاب کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین جارو قطار روتی ہے اور کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت عطا کر دے تاکہ میں اسے نگل لوں۔ تو آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ضرور آئے گا۔ جناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور پستی کا امالت ہے، وہ سیانی فعل اور گھنونے جرم ہے۔ اس کا مرتکب وہی شخص ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب آخرت کا ڈر، قرآن کی آیت اور نبی کی احادیث کا لحاظ نہ ہو، اپنے اور غیروں میں ذلت اور رسوائی کا اندیشہ نہ ہو، اور وہ نہایت ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت شخص ہوتا ہے جس کی انسانیت پر حیوانیت غالب ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی برا ہے اور اس تک پہنچانے والے کام بھی بدتر ہیں اور ہزار بار مذمت کے لائق ہیں۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے بھی خلاف ہے۔ روحانیت کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے بھی قابل نفرت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کسی قوم میں ناحق اس کو داخل کر دے جو اس قوم کا حصہ نہ ہو، یعنی زنا کیا اور اس سے اولاد پیدا ہوئی، تو اسے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا اور سود خوری عام ہو جائے تو بے شک اس نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا وہ قحط میں گرفتار ہوں گے، جس میں رشوت کا چلن ہوگا وہ خوف میں گرفتار ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین بوڑھے جانی پر لعنت کرتی ہے، اور جانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو ایذا و تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جانی کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی آ جائے گی، عمر میں برکت نکل جائے گی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی دے گا،
عرصہ دراز تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایمان والا ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ ور ہوتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں مبتلا رہتا ہے۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا: بوڑھا جانی، جھوٹی تقریر کرنے والا حکمران، اور تکبر کرنے والا فقیر۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں جانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اس کنویں کا نام ہدیہ ہے، اس سے اگر ایک جرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصے میں ڈال دیا جائے تو وہ اسے جل جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، حدیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان و زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون خراب، فتنہ فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خونی ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باہم خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کل نتیجے سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی جان کو ناحق قتل کرنا، کسی مسلمان کا ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسار کا شکار ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ پاک سب کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔